فارسی بولنے کے متعلق کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، یہ خدا فارسی کا لفظ ہے. بس اللہ تعالیٰ ان ہمارے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بات تو کہتے ہیں، ویسے ان کا اصل مقصد یہ ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ لفظ اللہ جو ہے نا یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ قرآن کا لفظ بھی ہے اور اللہ رب العزت کا ذاتی نام بھی ہے، اور اس نام کے اندر جو حلاوت ہے اور اس نام کے اندر جو کشش ہے وہ کسی اور لفظ کے اندر نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت کا ایک وصف جو ہے وہ رب بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو وہ رب بھی ہے. الست بربکم قالوا بلا ربی، تو میرا رب ہے. تو رب جو ہے اس کا ترجمہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ رب کا ترجمہ کر رہا ہے اپنی زبان کے اندر. پالنہار، پروردگار کرتے ہیں نا ہم، تو کوئی آدمی کہے رب بھی کہنا پروردگار نہیں کہنا، انہوں دسن واسطے بھی رب دا معنی پروردگار ہے، جائز ہے نا. تو اسی طرح رب کہنا تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے اور قرآن کا لفظ ہے، اس کا تو ثواب بھی ملتا ہے انسان کو لفظ بولنے کا ہی. اللہ کا لفظ کہنے کی جو حلاوت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب اللہ رب العزت کا نام لینا ہو تو لفظ اللہ ہی بولا کریں، یہ اللہ کا عالم ہے. لیکن جو اللہ رب العزت کے دوسرے اوصاف ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، تو ان کے ساتھ بھی تو اللہ کو پکارا جا سکتا ہے نا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ کو پکارا جا سکتا ہے. تو جو عربی میں اللہ کے اسماء حسنہ ہیں ان کا ترجمہ اگر دوسری زبان میں کر دیا جائے تو وہ اللہ کو پکارنا ہو گیا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جو ہمارے بزرگ جو ہے نا یہ بات کہتے ہیں نا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کا علم ہم سے زیادہ ہے لیکن میری کنڈی اڑی ہوئی. اصل میں یہ قیاسی باتیں ہیں، یہ قیاسی باتیں ہیں. خدا جو ہوتا ہے نا، خدا جو ہوتا ہے نا واجب الوجود، اگر خود ہے تو واجب الوجود ہے، یعنی خود بخود کسی کے بنانے کے بغیر ہونے والا. خدا یعنی خود بخود وہ موجود ہے، واجب الوجود ہے کہ وہ خود بخود موجود ہے. وہ کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ میں موجود ہوں اور میرے بنانے والا ہے، میرے بنانے والا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ الست بربکم قالوا بلا، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. ہم ہیں کیوں؟ اس لیے کہ تو ہے، تو نے ہمیں بنایا ہے، تو ہمارا وجود ہی تیرے وجود کی گواہی دے رہا ہے کہ تو ہے. وہ واجب الوجود ہے، وہ خدا ہے. باقی جو دوسری چیزیں ہیں وہ مخلوقات ہیں. یہ چیزیں جو ہیں نا یہ قیاسی ہوتی ہیں، بیٹھ کے نا بندہ جو ہے نا وہ سوچتا رہتا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے. لیکن خدا کا فارسی زبان کے اندر جو ہے نا وہ معنی مالک کا ہوتا ہے. جیسے رب کا معنی ہوتا ہے نا رب الدار، رب المال، تو اسی طرح فارسی کے اندر خدا کا معنی جو ہے نا دے خدا. دے خدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گاؤں کا مالک. دے خدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گاؤں کا مالک. اور خدا جو ہے وہ مالک اور آقا کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. فارسی میں خدا کہتے ہیں اور ترکی والے خدیو کہتے ہیں، خدیو تو مالک کے معنی میں ہوتا ہے. تو مالک آ گئے نے وہی ساڈے بھی مالک اج کل چڑھے رستے ہوتے ہیں جڑے پاکستان میں مالک بن کے بیٹھے، مالک آ گئے. تو مالک کون ہوتا ہے؟ جس کا اختیار چلتا ہو، جس کا زور چلتا ہو، وہ مالک ہوتا ہے. تو مالک کے معنی میں رب جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ کوئی آدمی ترجمہ کر کے استعمال کر لیتا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ یہ ناجائز ہے یہ تو بات مشکل ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، عربی الفاظ استعمال کرنے چاہیے، وہ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں زبان ہی عربی بولنی چاہیے. بندے کا حق یہ ہے کہ بندہ بولے ہی عربی، زبان ہی عربی بولنی چاہیے. جن لوگوں نے عربی زبان اختیار کر لی نا وہ اچھے رہ گئے، اور ہم لوگ جو ہے نا بس وہ اپنی زبان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں عربی پڑھ کے بھی عربی نہیں آتی. تو یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے. یہ زبانیں جو ہے نا یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ قوت رکھی ہے کہ انسان لفظ ایجاد کرتا ہے، لفظ ایجاد کرتا ہے. انسان بچے ہوتے ہیں نا، آپ میں سے بہرحال کوئی بچوں والا نہیں ہے کہ ہے کوئی شادی
شادی ہو گئی ہے لیکن بچوں والا نہیں کوئی ہے. بچے ہوتے ہیں نا اللہ رب العزت نے ان کی زبان جب وہ جاری ہوتی ہے تو وہ اپنے لفظ ایجاد کرتے ہیں. کوئی مم کہتا ہے, پانی کو مم کہتا ہے. کوئی میری بیٹی تھی وہ دودھ کو بوا کہتی ہے, بوا بوا. اس کی ماں سمجھتی تھی کہ یہ دودھ مانگ رہی ہے. تو یہ انسان لفظ ایجاد کرتا ہے. اور پھر جب انسان خطیب بن جاتا ہے اور جب انسان شاعر بن جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے نا کبھی ادب پڑھے تو پھر دیکھیں گے لوگوں نے کیسے کیسے لفظ ایجاد کیے ہوئے ہیں, کیا کیا شاعروں نے اور ادیبوں نے اور سخنوروں نے کیسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے. انسان سر دھلتا رہتا ہے. یہ اللہ کی عطا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو یہ صلاحیت عطا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطق عطا فرمایا ہے. اللہ اور بیان, انسان حیوان ناطق ہے تو نطق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان بنانے کی صلاحیت عطا فرمائی.